کہ ان کے معاشرے میں نفسیات سے ہی لوگوں کو نکال کے بندہ صحیح ہوتا ہے. نفسیات شک کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شک کو نفسیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یقین بھروسے کو کہتے ہیں. اللہ بھروسے کی طرف بلاتا ہے. ڈاکٹر نفسیات سے علاج کرتے ہیں, بھروسہ آنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. کیوں پتہ ہے اگر بھروسہ کر گیا تو توکل کر دے گا, توکل کرے گا, یہ علاج ہی نہیں کروائے گا, یہ تو اللہ کا اسم پکارے گا کہ اللہ شفا دینے والا ہے, تمہارا دھندا بیٹھ جائے گا. اسی طرح پیر ہے, اسی طرح پیر ہے. توحید کا دم درود تمہیں کریں گے. اگر تمہیں توکل, صبر, استقامت اور عبادت کے لیے شفا لینا بتا دیں گے تو ان کا بھی دھندا بیٹھ جائے گا, ان کا بھی دھندا بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان کو کہو نا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے, اے پیرو اسی طرح ہمیں بتاؤ. مگر وہ تو کیا کریں گے, صحابہ خود عمل کرتے تھے, یہاں لوگ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے. تو ہی کہتے پیر جی آپ توحید دے دیں, آپ دم کر دیں. ٹھیک ہے. آپ ذکر کی محفل میں کروا کے دعا, خود نہیں ذکر کرنا. کیا نہیں کرنا؟ اس وجہ سے پیر کے پاس بھی رش لگا رہے گا. تو اگر پیر کہے گا بیٹا گھر بیٹھ کے اتنی دیر ذکر کرنا, تو رش ختم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. رش ختم ہوتا جائے گا. تو ڈاکٹر بھی اگر کہ یہ لے دوا خود لے لینا, اس کے پاس بھی رش ختم ہوتا. اگر رش ختم ہو جائے گا تو ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لوگ تو دیکھ کے آتے ہیں نا, جب کوئی آئے گا نہیں تو اس کے پاس بھی کون آئے گا, لوگان ہاتھ چھوڑ دیں گے. اس لیے پیر بھی بلاتا ہے, ڈاکٹر بھی بلاتا ہے, مولوی بھی بلاتا ہے. اللہ تو کہتا چلو نماز کے لیے مسجد میں جاؤ, اس کے علاوہ ہر کیوں جاتے ہو؟ یہ 11ویں, یہ 12ویں, یہ 10ویں, یہ محفلیں مسجد میں تو جائز ہی نہیں ہے. اپنی واقعیت کریں, اپنی واقعیت. اللہ کے نبی نے کہا صرف نماز کے لیے آنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کس کے لیے؟ کسی علم والے کے پاس جاؤ علم لینے کے لیے. علم لینے کے لیے. ہم تو تقریریں سننے جاتے ہیں, علم تھوڑی لینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. علم لیں گے تو ہم خود تقریریں کرنے والے ہو جائیں گے. تو جب ہم خود تقریریں کرنے والے ہو جائیں گے تو ہمیں کسی کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم محتاج ہو گئے, اس لیے ہمیں چندہ دینا پڑتا ہے اپنے ہر کام کے لیے. اس وقت صحابہ کرام محتاج نہیں تھے, انہیں جنازے بھی آتے تھے, انہیں دعائیں بھی آتی تھی, انہیں غسل کرنا بھی آتا تھا. اب کسی کو کچھ آتا ہی نہیں. تو ہم مولوی کو ڈھونڈتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کیا مولوی ہی مسلمان ہے کیا؟ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا مولوی ہی دیندار ہے؟ ہم لوگ دیندار نہیں ہیں. ہم نے صرف اسی کو دیندار سمجھ لیا کہ یہ دیندار ہے, کیونکہ ہم دیندار بنے ہی نہیں ہیں. ہم نمازی بن گئے, دیندار نہ بنے. تو جب ہم نے دیندار ہوں گے تو ہم خود ہی جیسے صحابہ کی اولاد خود ان کے جنازے پڑھا دیتے تھے, ہم بھی پڑھا دیتے. یہ وجہ ہے. اس لیے دماغ کا زیادہ کام ہوتا ہے کہ تم جس طرف دماغ لگاؤ گے تمہیں اسی طرف سے پیغام ملیں گے. وہ اچھے پیغام ہیں یا برے, یہ تیری عقل نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا میری زندگی میں یہ دکھ پیدا کریں گے. اگر میں نے دل میں رکھ لوں گا تو یہ دل کو برباد کر دیں گے. تو ایسے پیغام دل کو نہیں دینے, عقل سے ہی اسے خارج کر دینا.
اور جو اچھے پیغام ہو وہ اپنے دل میں رکھو، ہمیشہ تمہارے کام میں آئیں گے، ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور جو پیغام ہمیشہ ساتھ کے لیے ہو ان پیغاموں کو دل میں رکھا کرو، اور جو پیغام ساتھ نہ دینے کے قابل ہو انہیں نکال کے باہر پھینک دیا کرو۔ تو پیغاموں میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پیغام ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی دیکھنا ہے کہ کون سا انسان ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے، اس سے دل لگاؤ۔ اور جب تمہارا ساتھ نہ دے پیغام، اسے بھی دل سے ہٹا دو، اور جو انسان تمہارا ساتھ نہ دے اسے بھی دل سے ہٹا دو، کیونکہ ان دونوں کے دل میں ہے ہی نہیں جگہ۔ اللہ نے کہا ان کو دل میں نہ رکھنا، جس سے تیرے دل کی بربادی ہے، ایسی باتیں دل میں نہ رکھا کرو، یہ وسوسات ہیں، اسے دماغ سے جھٹک دیا کرو۔ اللہ رسول کی باتیں دل کے لیے ہیں، انہیں دل میں رکھ لیا کرو، یہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گی، تجھے گمراہ نہیں ہونے دیں گی۔ گمراہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ نقصان نہیں ہونے دیں گی تیرا، گمراہی سب سے بڑا نقصان۔ تو ثابت ہوا کہ گمراہی ہمارے دین میں جو الفاظ ہے وہ نافع کا نہیں ہے، وہ نقصان کا ہے۔ اللہ ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے گمراہ نہ ہونا، گمراہ نہ ہونا، تو گمراہی دھوکہ ہے، اندھیرا ہے، پریشانی ہے، عذاب ہے، سرکشی ہے، نافرمانی ہے، بہکاوا ہے، حماقت ہے۔ اب گمراہی کی تم کسی زمرے میں اس کی تفسیر لے جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہر وہ کام گمراہی والا ہے جس کام سے اللہ اور رسول ناراضی ہو۔ ٹھیک ہے، تم نے تو دیکھنا کون سا کام میں ایسے کر رہا ہوں جو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جن کو اللہ رسول نے کہا یہ گمراہ لوگوں کے طریقے ہیں، اور جن کو کہا یہ بے دینوں لوگوں کے طریقے ہیں، کافروں کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑے اندھے ہیں۔ اور اندھوں سے صلاح لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اندھوں کو راستے کی خبر نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، اور جن کے پاس آنکھیں نہ ہو وہ تمہیں کیا راستے میں بتا دے سکتے ہیں کہ آگے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس سے بچ کے گزرنا؟ اس لیے کہا اسراء بھی اپنی ان لوگوں سے کروانا جن کو میں نے آنکھیں دی، کہ انہوں نے سب دیکھا ہوتا ہے، سب دیکھا ہوتا ہے۔ جس نے سب دیکھا ہوگا وہی تو تمہیں بتائے گا کہ کہاں نقصان ہے اور کہاں نفع ہے، کون سا رستہ اللہ والا ہے اور کون سا رستہ شیطان والا ہے، کہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، اس رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جو خود رستے انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اسی لیے تو انہوں نے اپنایا ہے کہ انہوں کو اس اللہ والے رستے سے بڑھ کر کوئی اور رستہ نظر ہی نہیں آیا، کہ ان کی نظر ہی تو اہدنا الصراط المستقیم پر تھی، تو جس طرف ان کی نظر تھی وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور جس طرف وہ اندھے تھے وہ اس کے پیچھے چل پڑے، جس کے پاس نظر ہی نہیں تھی، وہ شرمندہ کرنے کے لیے تمہیں پیدا ہوا تھا کہ ایمان کے نور سے تم خارج ہو جاؤ۔ تو بھروسہ کرنا بھی انہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو بھروسے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے عقل دی انسان کو تاکہ تو جان سکے کہ ہر بات پہ بھروسہ کرنا بھی لازم نہیں ہے، مگر اللہ رسول کی ہر بات ہی بھروسہ رکھو، وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہی تو اللہ ہے، مگر تو اسے ہمیشہ ساتھ ماننے تو تیرا بھی فرض ہے کہ تو اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ مانے، کہ وہ مجھے ہمیشہ دیکھتا بھی ہے، ہمیشہ دیتا بھی ہے،
اور ہمیشہ میرے ساتھ رہتا بھی ہے. ٹھیک ہے؟ ہر کسی نے تیرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا. جب ہر کسی نے تیرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا تو اللہ نے کیا کہا؟ تو پھر دل بھی نہ لگانا کہ ہر کسی کے لیے یہ دل نہیں ہے، یہ صرف دل میرے لیے ہے. اللہ کہتا ہے یہ صرف دل میرے لیے ہے، تو مجھ سے دل لگا، میں کبھی تیرا دل دکھی نہیں ہونے دوں گا. مگر اگر میری مخلوق سے لگائے گا تو کبھی یہ دل میری طرف ہی رہے گا، یعنی کہ دکھوں میں ہی رہو گے. اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایمان والا دکھ میں بھی ہو تو وہ کہتا ہے میرا اللہ تو راضی ہو رہا ہے میرے صبر کرنے پر. کیا ہے؟ میرے شکر کرنے پر. تو اس سے بڑی عطا کیا ہے کہ مجھے صبر اور شکر کر کے میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے. میں تو زندگی رب کے نام ہی تو لی ہے اور رب کے نام پہ ہی تو دینی ہے. جب میں لے بھی رب کے نام سے رہا ہوں تو دے بھی رب کے نام ہی رہا ہوں. تو جب وہ راضی ہے تو میں ہر حال میں خوش ہوں. یہ ایمان اسلام کی دلیل حق ہے. اور جن کو حق کا پتہ ہی نہ ہو انہیں کیا پتہ مرض کس وجہ سے مجھ پہ لاحق ہوتا ہے. میری طاقت ایمانی دیکھنے کے لیے، میرا یقین کمال دیکھنے کے لیے، اس لیے مرض مجھ پہ لاحق ہوتا ہے کہ میں اپنے رب پہ کتنا بھروسہ کرتا ہوں. تو اللہ بھروسہ دیکھنے کے لیے تمہیں کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں اور کسی نہ کسی رنج و غم میں مبتلا کرتا ہے تاکہ دیکھے تو صحیح کہ جو ہر روز دیتا ہے اس پہ اس کا بھروسہ بھی ہے یا نہیں. بھروسہ ٹھیک ہے، یہی ایمان دلیل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ تمہیں اپنے رب پہ کتنا بھروسہ ہے. پریشانی میں تو پتہ چلے گا کہ تو دوست کی طرف بھاگتا ہے یا اس کے دشمن کی طرف. اس پہ تجھے بھروسہ ہوگا تو وہ اللہ کی طرف بھاگے گا، اگر بھروسہ نہیں ہوگا تو اللہ سے دور ہو جائے گا. یہی پیر و مرید ہوتا ہے، بھروسہ. ٹھیک ہے، یہی ماں باپ ہوتا ہے، یہی بہن بھائی ہوتا ہے، بھروسہ. اگر بھروسہ نہیں رہا تو کوئی رشتہ نہیں رہا، اگر بھروسہ نہیں رہا تو ایمان نہیں رہا، اگر بھروسہ نہیں رہا تو انسان نہیں رہا، اگر بھروسہ نہیں رہا تو جاندار بھی نہیں رہا. بھروسہ ہی جان ہے. کیا ہے؟ سمجھو وہی زندہ ہے جس کے اندر بھروسہ ہے، اور جس کے اندر بھروسہ نہیں ہے وہ مردوں سے بھی بدتر ہے، وہ زندہ نہیں. اس لیے اللہ کہتا اپنے پہ بھروسہ رکھ. کس وجہ سے؟ کہ میں تیرے ساتھ ہوں. وجہ کیا ہے تجھے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی؟ اللہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں اور تو پھر بھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں رکھتا. جب اللہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر تو بھروسے والا ہی نہیں. بھروسہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت. بھروسہ ہی دوستی ہے، بھروسہ ہی محبت ہے، بھروسہ ہی پاسدار محبت ہے، بھروسہ ہی شہادت ہے. اللہ پہ بھروسہ ہے تو شہید ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نظر آئے گا. اگر اسے بھروسہ ہی نہ ہو تو اپنا سر نہیں قلم کرائے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میں مروں گا نہیں، میں سدا زندہ رہوں گا، اس لیے اللہ کی راہ میں شہادت دوں گا تاکہ اللہ مجھے سدا جنت والی زندگی عطا کرے. یہ بھی تو بھروسہ ہی ہے. بھروسے والے ہی تو شہید ہوتے ہیں. تو شہادت بھی بھروسہ ہے، نماز بھی بھروسہ ہے، زکوٰۃ بھی بھروسہ ہے، حج عمرہ بھی بھروسہ ہے. بھروسہ ہی تو نیکیاں کرتے ہو نا. اگر بھروسہ نہ ہو تو نیکی نہیں کرو گے.
بھروسہ ہی اللہ پہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہو نا. اگر بھروسہ نہ ہو اللہ پہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرو گے. اس لیے وہ لوگ جو بھروسہ نہیں رکھتے اللہ انہیں عبادت کی توفیق بھی نہیں دیتے. جن کو اللہ اور اللہ کے غیب پر بھروسہ یقین ہے, شک نہیں کرتے, وہی تو ایمان والے ہیں. یعنی کہ بھروسہ ایسا ہونا چاہیے جس میں شک بھی نہ ہو. اگر شک ہے تو بھروسہ نہیں ہے, اگر بھروسہ ہے تو سمجھ لینا تیرے اندر شک نہیں ہے. تو اپنے دلوں میں بھروسہ پیدا کرو اللہ کے ساتھ ہونے کا. جب اللہ ساتھ ہوگا تو تمہیں کسی بھی مشکل میں ابھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. بھروسہ ہی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا. چاہے تو مر بھی جاتا ہے تو وہ ساتھ تمہیں نظر آئے گا. تو پھر زندگی, بندگی, موت, حیات, تندرستی تیرے نظر میں کچھ نہیں ہوگی. تیری نظر میں وہی ہوگا جس میں تم نے بھروسہ کیا ہوگا. یہاں تک تیری نظر میں تیری زندگی بھی کچھ نہیں ہوگی. تو کہہ رہا یہ زندگی بھی تو اسی کی ہے جس میں میں بھروسہ کرتا ہوں. تو اس سے زندگی دے دے گا, کیونکہ بھروسہ ہی تو دینا ہوتا ہے, بھروسہ ہی تو لینا ہوتا ہے. جس کو بھروسہ ہی نہ ہو نہ وہ دے گا نہ لے گا. بھروسہ ہوتا تو دیتے ہو, بھروسہ ہوتا ہے تو لیتے. جس کے دل میں بھروسہ ہی نہ ہو نہ وہ دے گا نہ لے گا, وہ تو خود غرض ہی رہے گا. خود غرض ہوتا ہے وہ انسان جو بھروسے والا نہ ہو. اور جو بھروسے والا نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہ بنانا, کیونکہ وہ خود غرض ہے. اور جو بھروسہ رکھتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا. وہ خود غرض نہیں ہوتا. سب سے بڑی دولت ہی اس کے پاس ہے. وہ خود غرض نہیں ہے, وہ کامیاب ہے. اور کامیاب لوگ خود غرض نہیں ہوتے. کامیاب لوگ خود غرض نہیں ہوتے. خود غرض وہی ہوتے ہیں جنہیں اپنی خودی پہ بھروسہ نہیں, یعنی کہ خدا ہے تمہاری خودی. کون ہے تمہاری خودی؟ خدا. کہ تم خود سے زیادہ اپنے خدا پہ بھروسہ رکھتے ہو. جو تمہاری خودی کیسی ہوگی؟ خدا تمہاری خودی ہے. جب تم خود سے بڑھ کر اپنے رب پہ بھروسہ رکھو گے تو وہ تمہاری خودی بن جائے گا, تمہیں خود سے نواز دے گا جو تمہیں چاہتے ہو. اس لیے بھروسہ اللہ پہ رکھا کرو, مخلص لوگوں سے رکھا کرو. ٹھیک ہے, اور بیٹھ جائے. وہ بھروسہ ہی خودی ہے. کیا بھروسہ؟ جب بھروسہ کرنے لگ جاؤ گے تو خود کو پہچان جاؤ گے. جب خود کو پہچان جاؤ گے تو اپنے رب کو بھی جان جاؤ گے. اس لیے بھروسہ کرنا سیکھا کرو. مگر کیسے؟ جیسے اللہ کہتا ہو کہ کن پہ بھروسہ کرنا؟ انہی پہ بھروسہ کرنا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور خود غرضی ان کے دل میں نہیں ہوتی. وہ خود غرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ صرف میں ہوتا ہوں, میرے لیے کرتے ہیں. جب اللہ کے لیے کوئی کر رہا ہو تو اس کے لیے لازم ہے جو بندہ اللہ کے لیے کر رہا ہو اس پہ بھروسہ کیا کرو, وہ تمہیں بھی اللہ کے لیے ہی کرے گا. تو بھروسہ اللہ کے لیے کرنے کا نام ہے. جو بھروسہ رکھتا ہو اور اللہ کے لیے کچھ کرتا ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ کرنے کا نام ہے. کیا کہ اگر اب پہ بھروسہ ہے تو پھر کچھ کر کے دکھا. اگر کر رہا ہے تو رب تیرے ساتھ ہے. تو کرے بھی نہ بھروسہ بھی رکھے, پھر کیا ہے کہ تو اشرف انسانوں میں نہیں آئے گا. کر کے اشرف ہوگا تو
اس لیے بھروسے پہ قدم اٹھانے کا حکم ہے، قدم جمانے کا حکم نہیں ہے کہ بھروسے سے قدم اٹھاؤ، چاہے رستہ کیسا بھی ہو، اللہ تمہارے لیے رستوں کو آسان کر دے گا، کیونکہ تو نے اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھایا ہے، اور جو اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے، یعنی کہ طاقت بن جاتا ہے قدموں کی، بن جاتا ہے طاقت بن جاتا ہے، اس کے قدموں میں طاقت اپنی ڈال دیتا ہے، اور جب رب اس کے قدموں میں اپنی طاقت ڈال دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ ہے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں، آگے ہی بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ منزل تک چلے جاتے ہیں اور میں انہیں کامیاب کر دیتا ہوں۔ بھروسہ ہی کامیابی دلیل حیات بھی ہے، اور بھروسہ ہی کامیابی دلیل ایمان بھی ہے، اور بھروسہ ہی کامیابی دلیل انسان بھی ہے۔